الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم، فقد نبينا في خلق وفي خلق، ولم يلعنوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز محترم حضرات گرامی اور دیگر برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اتفاق ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا وفات کا دن ہے، اور اسے یعنی ذو الحج 23 میں ان کا وفات ہوا ہے. تو اس لیے آج حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ دوم عمر بن الخطاب کے بابت ان کے کچھ سانحہ تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن میں اصحاب کرام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو سابقین والے، جو ایمان میں جنہوں نے سبقت حاصل کی، پہلے صف میں جنہوں نے ایمان لیا، انہیں سابقین بولتے ہیں. چاہے وہ مہاجر میں سے ہو یعنی مکے میں رہنے والے لوگ ہو، یا والانصار یا مدینے میں رہنے والے انصار ہو، یہ سابقین والے. والذین اتبعوهم بإحسان، اور انہیں اتباع کرنے والا جو بھی اور لوگ ہیں، ان کے نیککاری کو، ان کے نیکیوں کو اتباع کرنے والا سبھی کو رضی اللہ عنہم، اللہ انہیں راضی ہو. اور ورضوا عنہ، ان لوگوں نے اللہ کو بھی راضی کر دیا. یہ قرآن میں ہے، سورۃ التوبہ میں 100 نمبر آیت ہے. صحابہ کرام کو بڑی فضیلت ہے، ان میں جو سبقت درجہ والوں کو بہت فضیلت قرآن درشاتا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہجرت کے 40 سال قبل ان کی ولادت ہوئی ہے. مکہ میں تہامہ نامی جگہ پہ ولادت ہے. یہ بھی جزیرہ عرب میں پڑتے ہیں. ان کا وفات ذو الحج 23 میں ہے، ہجرہ سن 7 سال میں، اور 23 تاریخ میں ان کا وفات آج کا تاریخ ہے. اس لیے ان کا ثانیہ ہمارے سامنے اہمیت رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں بھی اپنے زندگی میں بے شمار اخلاق حمیدہ قواعد دستیاب ہو گئے. ان کے والد خطاب ابن نفیل ابن عزا ہے. ان کے والدہ ماجدہ حنتمہ بنت عشم ہیں. ان کے جو ہے بھائی، یہ سگے بھائی زید بن الخطاب، فاطمہ بنت الخطاب، ایک فاطمہ ہے، یہ زید ہے، یہ ان کے بھائی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زیر نگین میں، ان کے خلافت کے زمانے میں اسلام میں بہت ساری ترقی ہوئی.
حد بندی کے نام میں دیکھا جائے بھی حدن کا وسیع مملکت میں اسلام کے علاقے کو انہوں نے جوڑا ہے، بہت سارے وطن کو، کنٹری کو اپنے جو ہے کنٹرول میں انہوں نے کر رکھا ہے۔ پورے عراق کو انہوں نے اپنا کالم فتح کیا تھا۔ اسی طرح مصر بھی، جو موجودہ مصر ہے مکے سے کئی کلومیٹر دور ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زیر نگین میں خلافت میں ہی فتح کیا تھا۔ لیبیا بھی، افریقہ میں، شام بھی جو سیریا ہیں وہ بھی، فارس بھی جو آج کا ایران بھی، انہی کی زیر نگین میں انہوں نے اپنے فتحیاب کر رکھا ہے۔ خراسان اور مشرقی اناطولیہ اور آرمینیا کی جنوبی علاقہ، سجستان، یہ سب انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر دیا تھا اپنے خلافت میں۔ اسلام میں انہوں نے اپنے اخلاق سے، عدل و انصاف سے بہت سارے علاقہ اپنا بنا لیا تھا، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا متعلق حضور علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی حدیث میں، میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب یہ ایمان غیر اسلام میں تھے تب حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی ان کے جو شجاعت، بہادری، حق گوئی اور ان کی جو پرخلوصی دیکھ کے حضور علیہ السلام نے دعا کیا، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او عمر بن خطاب، مولا اسلام کو تو ان دونوں عمروں میں ایک کو عزت بخشے، ایک ہے ابو جہل یا اسے اسلام کرائے، یا عمر بن خطاب کو تو اسلام میں داخل کرا دے۔ حضور نے دعا فرمائی، اب وہ نتیجہ یہی ہوا عمر بن خطاب کو اللہ نے چن لیا ہے۔ امام احمد و ترمذی روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام عمر بن خطاب کا بابت فرماتے ہیں، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، آپ کا امت میں پہلے سارے امتوں میں ایک محدثین ہے جو خدا الہام دینے والا خدا داد شخص ہے۔ یہ میری امت میں جو خدا داد علم کے استحقاق عالم فإنہ عمر، وہ عمر ہوں گے۔ امام بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں۔ ایک دفعے کے بعد امام بخاری و مسلم روایت کرتے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں اپنے زوجے طیبات سب اپنے احاطے میں ارد گرد میں نشست تھی، بیٹھے ہوئی تھی، اور وہ تھوڑی سی آواز بلند آواز سے سب آپس میں بات کر رہے تھے، فیملی ہے۔ اسی وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ عمر بن خطاب حاضر ہوئے تو سب فوراً وہاں سے اٹھ بھاگ گئی اور حجاب کر لیا۔ حضور علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا دیکھو عمر، یہ دیکھو آپ کے آواز سنتے ہی سب چلے گئے، بہت ڈرتی آپ کو۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ عورتیں کیوں آپ کو نہیں ڈرتی کیا؟ یہ تو مجھے ڈرتی ہے، کیوں آپ کو ڈرنی چاہیے؟ تو فرمایا عورتوں نے اندر سے آواز لگائی، آپ تھوڑا کٹھن ہیں، آپ کا مزاج تھوڑا کٹھن ہے، اس لیے ہمیں ڈر لگا۔ تو یہ امام بخاری و مسلم روایت کرتا حدیث ہے۔ پھر حضور نے وہاں فرمایا، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی، میں حلف برداری سے بتا رہا ہوں، قسم کھا رہا ہوں، ما لقیک الشیطان سالکا فجا خط الا سلک فجا غیر فجک۔ عمر، آپ کسی راستے میں بھی اگر گزر جائیں نا، اس راستے سے شیطان آپ سے مارے میں کھاپ اٹھ کر بھاگ جاتے، چاہے انسان کے شیطان ہو چاہے جن کے شیطان ہو، آپ کے سامنے وہ ٹکیں گے نہیں کہ آپ کی بہادری اور شجاعت کے سامنے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اور تعریف فرمائی، یہ امام بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جنت میں داخل ہوا تھا، میں نے وہاں دیکھا ابھی طلحہ کی جو خاتون ہے رمیلہ، انہیں میں نے دیکھا، پھر میں نے سمیت خشفتن،
کچھ ایسے بھنک آواز بھی لگی مجھے. میں نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ ایک پاؤں کے قدم کی آواز ہے. فرمایا ھذا بلال، یہ بلال ہے، ان کی آواز ہے جنت میں. ورأیت قصرا بفنائہ، میں نے ادھر احاطے میں اس کا فنا میں، اس کے چبوترے میں نے دیکھا. پھر میں نے تو یہ قلعہ، یہ ایوان کس کا؟ یہ قلعہ. فرمایا عمر بن خطاب کا قلعہ، یہ ایوان ہے. تو میں نے چاہا کہ میں ان ادخلہ فانظر الیہ، جاؤں اندر داخل ہو جاؤں. میں نے سوچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن خطاب سے فرماتے ہیں میں نے چاہا میں اندر داخل ہو جاؤں. فذکرت غیرتک، پھر مجھے لگا عمر کہیں راضی نہ ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی سماعت کی. فرمایا بأبی انت و امی یا رسول اللہ علیک اباؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں. یہ امام بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں. پھر ایک اور حدیث میں امام ترمذی میں فرماتے ہیں عمر بن خطاب کے بارے میں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر بن خطاب کی زبان میں اتنی طاقت دی حق گوئی کے لیے، وہ جو بھی کہیں گے وہ حق ہے. اس لیے عمر بن خطاب حق بولنے میں نمبر 1 ہے. امام ترمذی کی روایت ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں امام ترمذی روایت کرتے فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، عمر ہوتے. نبی تو ہوں گے نہیں، میں آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے، میں خاتم النبی بھی ہے، لیکن میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے ہیں نا اس کے لائق سارے اوصاف عمر بن خطاب کا اندر ہے. یہ امام ترمذی روایت کردہ حدیث ہے. اب میں نے حدیث میں عمر بن خطاب کے وفات کا دن آج جو میں ان کے کچھ فضیلت حضور کے زبان میں آپ کو سنایا، میں اب ان کے کچھ قصہ، ان کے اخلاق کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، گل کے پیش کرتا ہوں. یہ سب اپنے زندگی میں تاثیر و اثر کرے اور اپنے ایمانی اسلامی معاشرے میں ہمیں فائدہ ضرور کرے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ یمن سے تحفے میں کپڑا بانٹا. یمن کی طرف سے کسی نے انہیں کپڑا دیا بہت، یعنی غریبوں میں بانٹنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غریبوں میں سب کو کپڑا بانٹ دیا. جمعہ دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہی کپڑے سلوا کا پہنا ہوا تھا. عمر بن خطاب ممبر پر قائم ہوئے اور تقریر کرنے لگا. فرمائیں اسمعوا، سماعت کریں، رحمکم اللہ، اللہ رحم فرمائے. تقریر شروع کر رہے تھے عمر بن خطاب. عمر بن خطاب خلیفہ تھے اس وقت، خلیفے 2 میں. تو وہاں ایک شخص کھڑے ہو کر بولے لا نسمع، نہیں سنیں گے ہم آپ کی بات، نہیں سنیں گے ہم. عمر بن خطاب نے فرمایا کیا بات ہے؟ لما یا عبداللہ، سنیں گے کیوں نہیں بتائیے. فرمایا لأنک یا عمر فضلت نفسک علینا، آپ نے تو تقسیم میں جو اپنے سے زیادہ تقسیم کر کے اپنا کپڑا اور پیجامہ قمیص جبہ بڑا بنا رکھا ہے، جبکہ ہمیں کم دیا ہے. آپ نے تھوڑا بڑا اور قمیص پہنا ہوا ہے. اب عمر بن خطاب فرفقت علینا، آپ نے تو ہمیں ایک ایک دیا ہے. پھر انہوں نے فقال عمر بن خطاب عرض کیا این عبداللہ، میرے صاحبزادہ کیا؟ عبداللہ کا بلائے، میرے صاحبزادہ کہاں ہیں؟ عبداللہ. فقال عبداللہ آہنا یا امیر المومنین، امیر المومنین میں ادھر حاضر ہوں، فرمائیں. فسألہ عمر بن خطاب وہاں لوگوں کے سامنے ان سے سوال کیا لمن احد هذه البردین الذین علیہ، میں نے جو 2 قمیص ہے نا سب کو ایک ایک قمیص کا جو ہے کپڑے دیا تھا، لیکن میں نے جو ڈبل جو ناپ لیا ہے نا، کیا یہ کہاں سے آپ بتائیں. فقال عبداللہ نے لوگوں کے سامنے فرمایا یہ میرا ہے، میرا، اس سے میں اپنے والد کے کپڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں انہیں عطا کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے میرے حصے کا جو ٹکڑا بڑھا کر انہوں نے قمیص پہنا ہے، انہوں نے زیادہ نہیں لیا ہے.
تقسیم میں ہیرا پھیری نہیں کیا ہے، سب کو جتنا دیا اتنا ہی انہوں نے لیا ہے. جو بڑھتی جو قمیص تھوڑا ڈھیل دکھ رہا ہے وہ اپنے صاحبزادہ نے دیا ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا داد رسی عادل ہے. ایک اور واقعہ سنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے میں گلیارے میں جب وہ خلیفہ تھے گردش کر رہے تھے، رعایا کا احوال پرسی کے لیے حال چال پوچھنے کے لیے گھوم رہے تھے، تو ادھر جا رہے تھے تو ایک گھر میں جھوپڑے میں آواز سن رہے اور بچے ننھے منھے بچے کی آواز ہے. ان کے دل میں رقت طاری ہو گئی ہے، کیا ہے یہ منھے پیدل بچے کیوں روتے ہیں؟ پھر انہوں نے گھر کی طرف دیکھا تو ایک خاتون ہے وہ بیٹھی ہیں، وہاں ایک برتن جو ہے انہوں نے اپنے چولہے میں رکھ کر جو ہے وہ ہنڈیے میں گرم پانی پکا رہی ہے، اور وہاں بچے جو ہیں وہاں بھوک میں فاقے میں اور تھڑکتے اور روتے تڑپتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس خاتون سے سوال کیا، احمد اللہ، اے اللہ کی بندی کیا بات ہے، اے بچے لماذا یبکی اولا الاطفال، یہ بچوں کو کیوں رلا رہی ہو؟ فاجابت المرأة، خاتون نے جواب دی، یبکون من الجوع، انہیں بھوک ہے، بھوک میں تڑپ رہے بچے. پھر انہوں نے عمر بن خطاب نے برتن میں دیکھا، پھر یہ کیا ہے پانی؟ بولے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، نہ یہ کھانا ہے پینا ہے کچھ نہیں، میں بچے کو تسلی دینے کے لیے یا تھوڑا گرم پانی میں ابال لاؤں، یہ دیکھ کے کہیں انہیں نیند آ جائیں سو جائیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، یہ بات ان کے دل میں لگی، فوراً یہ اپنے قلعہ میں وہ بھاگ گئے، واپس ان کے ساتھ میں ایک صحابی بھی تھے، لوٹ گئے. انہوں نے وہاں ایک کٹے میں سامان پورا بھر دیا اپنے خزانے سے پورے بھر کے، اور ایک صحابی رسول سے بولا اسے اٹھاؤ، بولے یہ میرے سر پر رکھو. انہوں نے کہا نہیں، عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں میرے سر پر رکھو، میں خلیفہ ہوں نا، یہ میرے سر پر رکھو، یہ میرا کام ہے. انہوں نے پورے سامان اپنے سر پر اور رکھ کے گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچنے کے بعد گھر میں انہوں نے خود گھر میں انہیں روٹی بنا کر دیا، اسے خود آگ جلایا، پھر پکا کر دیا، پھر ان بچوں کو کھلایا، اور کھلا کے صاحب رسول اور انہیں ایک تھوڑا دن کا ریشن بھی دے کر دیکھو آپ گواہ ہے میں نے ان کا بھی ریشن دیا ہے، اللہ کے سامنے اللہ میرے گریبان کو نہ پکڑے، میں نے انہیں عدلی دیا ہے، آپ گواہ ہو. ان کے ساتھ اسلم رضی اللہ عنہ تھے، انہیں گواہ کر کر وہاں سے وہ چلے گئے. یہ خلیفہ ہے، ان کا یہ حال تھا جب خلیفہ ہوتے ہوئے رعایا کا حال میں اگر کوئی خرابی ہے، وہ بھوکا ہے فاقہ ہے، وہ انہی کی اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کی دیکھ بھال ہی کیا کرتے تھے. ایک اور واقعہ اخلاق حسنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ایک یہودی عورت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئی، یہودی تھی. عمر بن خطاب سے وہ اپنے فریادیں سنائی، ریشن دیا، خوب دیا. انہیں پریشانی یہی تھی گھر میں ریشن نہیں، کھانا پینا نہیں، خوب بھر کر دیا. اور دینے کے بعد اور جانے لگے، ان کے دل مطمئن ہوا، انہیں دیکھا یہ دل مطمئن ہے. اب انہوں نے سوچا میں انہیں اسلام کو دعوت دے دوں. اس خاتون سے عمر بن خطاب نے فرمایا صاحبہ آپ اسلام ایمان لاتے تو بہت مزہ آتا، دنیا و دین دونوں آپ کامیاب ہو جاتے. تو فرمانے لگے تو یہ مجھے پسند نہیں. وہ اپنا رائے ہے، آزاد ہے، اپنا رائے آزاد خیال ہے. تو انہوں نے اپنے رائے رکھا، میں وہ پسند نہیں کرتی، اسلام میں تو نہیں. پھر انہیں برا لگا عمر بن خطاب کو، غلط کام کیا میں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. مجھے کہنا نہیں چاہیے، میرا حق ہے میرے رعایا کو عدل دینا، یا وہ یہودی ہو کرسچن ہو غیر مسلم ہو، میرا کام نہیں ہے اسے اسلام کو میں بلاؤں. میں موقع سے کوئی اور موقع پر دعوت دے دیا ہوتا یہ حق تھا، لیکن میں نے کھانے کے بدلے میں ان سے اسلام کو طلب کرا، یہ میں نے غلط کیا. فرماتے تھے وہ اپنے زندگی بھر کا فرماتے تھے 2 دن مجھے زندگی میں بے چین میں رہتا ہے. ایک دن یہ خاتون سے میں نے اسلام کو دعوت دیا، اسلام میں اقرار نہیں کرتا، کسی کو جبری اسلام میں داخل نہیں کراتا ہے. اور دوسرے جو دن ہیں یہ ہے ایک دن اور حدیبیہ میں حضور نے صلح کیا تھا، صلح میں ان کا قانون سب غیر مسلم کا قانون حضور نے مانا تھا.
وہ دو بات مجھے زندگی میں ہمیشہ بے چین ہیں. عمر بن خطاب فرمایا کرتے ہیں. دیکھیے یہ ہے خلیفہ عمر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے دربار میں تھے. ایک شخص ایک شکایت کے لیے ان کا دربار پر پہنچ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب یہ کھڑے ہوئے تو عمر بن خطاب کا اہلیہ انہیں چیخ چلاتے بہت ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہے, مذمتیں کرتے گھر میں اپنے صاحبہ زوجہ. عمر بن خطاب تسلی سے سماعت کر رہے, کوئی جواب نہیں دے رہے. اب تھوڑی دن میں یہ جو آئے شخص وہ لوٹ کے چلے جا رہے ہیں. عمر بن خطاب نے دیکھا, ارے وہ چلے جا رہے ہیں, کوئی آئے ہیں. اے بھائی کیسے جا رہے ہیں آپ, کہاں جا رہے ہیں, اور آپ آئے کیسے تو بتائیں, آپ خالی جا رہے ہیں لوٹ کے. میں اس لیے آیا تھا, میں اپنے بیوی سے تنگ تھا گھر میں نے سوچا میں خلیفہ سے شکایت کروں. جب میں آپ کا گھر میں دیکھا تو گھر میں خود اپنی بیوی آپ کو بہت ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہیں اور وہ باتیں کرتے اور آپ سے تنازع کرتے, تو میں نے سوچا میں کیا شکایت کروں آپ سے. اب پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگا, یہ تو میری اہلیہ ہے, انہوں نے تو میری زندگی میں ہمیشہ ساتھ دیتی ہے اور میرے بچے کو یہ تسلی دیتی ہے اور کھانا بھی پکا کر دیتی ہے جبکہ انہیں کوئی حق نہیں ہے, روٹی بھی پکا کر دیتی ہے, کپڑے بھی ہمارا دھو کر دیتے ہیں, اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتے, سب کچھ یہ واجب ہو کر کو کر لیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا ہمیں برداشت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے گھر میں, اگر انہوں نے کچھ کہی تو کچھ صبر تو کر لے. تو پھر انہوں نے بولا یہ تو بہت ہمارے زندگی کے لیے بھی فائدہ ہے, تو اس لیے تو میں لوٹ کے جا رہا تھا. یہ خلیفہ ہونے کا وقت کا حال ہے عمر بن خطاب کے. ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے کسرا, اس وقت کا امریکہ, وہاں سے ایک راجدوت آیا ہے, ملنے آیا ہے, یعنی ان سے ملنے نے ان کا ارادہ تھا قتل کرنا دھوکے میں. اب وہ مدینے میں آ گیا, انہیں بولا راجدھانی مدینے میں ان کا قلعہ بہت بڑے ہوں گے, کلومیٹر احاطے میں ہوں گے ان کا قلعہ, دفتر وغیرہ جو بھی ہو. اور انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے, کہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہے. لوگوں سے پوچھا عمر بن خطاب کہاں ہیں جو آپ کا خلیفہ ہے تم؟ بولے ابھی تو راستے سے ابھی گزر رہے تھے جب آپ آ رہے تھے. اب وہ کے پیچھے چلے جاتے تو پھر ایک درخت کے پیچھے ایک غریب آدمی اپنے ایک چھوٹا سا ایک رومال اپنے سر پر لگاتے وہ سو رہے ہیں. انہوں نے سوچا چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ کون ہے یہ جو لیٹ رہے, ان سے پوچھ لے, اس راستے میں ابھی خلیفہ عمر ابھی گزر گئے ہوں گے, ان کے تو سوچ ہی تھا ان کے ساتھ گاڑیاں ہوں گے, بہت سارے ہاتھی وغیرہ گھوڑے وغیرہ سب ہوں گے. اب جب ان سے پوچھا عمر بن خطاب کو آپ نے دیکھا, عمر بن خطاب تو میں ہوں نا, عمر بن خطاب کا تلاش کر رہے نا, تو میں پھر آپ کیسے یہاں روڈ میں آپ سو رہے ہیں غریبی کی طرح. پھر انہوں نے بولا حق ہے, آپ نے سب کا دل کیا تبھی تو آپ آرام کے نیند سے سو رہے ہیں. ہمارے راجا تو ہمیشہ جور کرتے, ظلم کرتے, ایک دوسرے سے جبر کرتے, اس لیے آرام کی نیند وہ نہیں سوتے, رات بھر جگتے کوئی مار نہ آ جائیں. لیکن اب آرام سے کوئی بھی راستے میں بھی سونے کے لیے قابلیت اس لیے رکھتے ہیں, دنیا بھر کا اپنا داد رسی کیا ہے, عدل کیا ہے عمر. اور ملکنا یجور فلا جرم یبقا سائرا, ہمارے ملک جور و ظلم کرتا ہے, وہ رات جگتا رہتا ہے, اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے عدل داد رسی کیا ہے, اس لیے وامینا وناما, امن و امان ہے, آپ آرام سے آپ سو رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے, باقی میں ہے یہ بعد میں اسلام میں داخل بھی ہوئے ہیں. عمر بن خطاب, میں اس لیے عمر بن خطاب کو سنا رہا ہوں, آپ جو کچھ لوگ اب آئے ہیں, عمر بن خطاب کا عرس کا دن ہے 23 ذو الحج, آج کا دن. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمرو بن العاصی مصر فتح کر دیا. ان کے زمانے میں مصر کو اپنے قبضے میں لیا, زیر نگین لیا تھا عمر بن خطاب نے. ادھر اسے سپہسالار عمرو بن العاصی صحابہ رسول تھے, تو انہوں نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کرا مصر میں, ایک جامع مسجد بنا دیتے. لیکن ایک پریشانی ہے, اس کی احاطے میں ارد گرد میں ایک یہودی یعنی ایک نصرانی خاتون تھی. وہ خاتون سے انہوں نے مطالبہ کیا, ریکویسٹ کیا, یہ زمین ہمیں دے دو یہاں مسجد میں, آپ کو دوسری زمین معاملے میں دیں گے, ہم یہاں ہمارے جامع مسجد کے لیے خلل پڑ رہا ہے گھر.
اب وہ خاتون منع کرا، نہیں میرا گھر تو میں نہیں بدلنے والا، یہی رہے گا۔ انہوں نے اپنے پادریوں سے اپنے پنڈتوں سے شکایت کرا، دیکھو یہ عمرو بن العاص یہ یہاں کے امیر ہے، وہ ہمیں تھوڑا تنگ کر ہمارے گھر مانگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ان کے پادری لوگوں نے بولا خلیفہ سے مدینے میں جاؤ آپ، اور ان کے بڑے ہیں خلیفہ سے بات کی۔ اب یہ مدینے میں پہنچ گئے، مدینے میں تلاش کیا، عمر بن خطاب کے ساتھ پہنچ گئے۔ عمر بن خطاب نے ایک خط لکھ کر دیا، ایک کاغذ میں بس ایک تھوڑا سے ایک جملہ لکھ کر دیا، ملک کسریٰ لیس بعدل منا۔ وہ ایسا لکھا تھا، کسریٰ کے بادشاہ مجھ سے بھی بڑا عادل نہیں ہے، بس یہ جملہ لکھا تھا۔ پلٹ کر یہ لے کے گئی ہے، یہ نصرانی خاتون اپنے گھر پہنچ گیا، خط کھول کے دیکھ لے کچھ نہیں لکھا، بیکار ہے، پھینک دیا۔ یہ سو کچھ بھی نہیں لکھا، یا میں سیریس میں نہیں لیا عمر بن خطاب۔ اب ان کے جو ہے وہاں کام کرنے والے عورت نے کاغذ اٹھا لیا، اٹھا کے ان کے پادری لیڈر ان کے لیڈروں کو دکھایا، یہ عمر بن خطاب نے بھیجا کاغذ ہے۔ اب انہیں بھیجا تو کچھ ہوگا، انہیں پتا ہے عمر بن خطاب ہے، اس کا معنی ہوگا۔ فوراً یہ کاغذ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے امیر کے پاس پہنچ گئے، مصر کا امیر تھے عمرو بن العاص۔ انہوں نے کاغذ پڑھا تو پھر کھانپ اٹھے، جلدی وہ تھرتھرانے لگا۔ یہ خط میں یہ لکھا ہے، ملک کسریٰ لیس بعدل منہا، بادشاہ کسریٰ مجھ سے بھی بڑا داد رسی نہیں ہے۔ تو انہوں نے نماز پڑھنے جامع مسجد میں آ رہے تھے، عورت سے پوچھنے لگے کیا میں نماز پڑھنے سے پہلے تڑوا دوں یا ابھی پہلے ہی تڑوا دوں، یہ جو مسجد بنی جگہ ہے؟ تو بولا آپ نماز تو پڑھیے، نماز پڑھ لیے۔ بولے پوچھی کاغذ میں اتنی اور سنگین بات کیا ہے، آپ اتنے جلدی ایکشن کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہے، کیا لکھا ہے؟ فرمایا ایک واقعہ اسلام کے پہلے کی واقعہ ہے۔ عمر بن خطاب جب کسریٰ کے علاقے میں جب گزر رہے تھے، وہاں کسریٰ کے راجہ تیوہار منا رہے تھے، آنگن میں راجہ کے جب دربار میں تیوہار منا رہے تھے، ایک خاتون وہاں سے اپنے بکرے کو لے کر گزر جا رہی تھی۔ جب یہ بکرے لے کر گزر جا رہی تھی تب انہوں نے اپنے یہ جو محفل ہے نا تقریب روک دیا، توقف کیا تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ خاتون آرام سے گزر جائے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ خاتون، ایک عامی خاتون کے لیے اتنا بڑا راجہ کے دربار ہال بند رکھا ہے، یہاں تو الٹا ہے، کوئی راجہ جاتا ہے پورے سڑک بند کریں گے۔ لیکن یہ کیا ماجرا، لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ عمر بن خطاب کو بھی حیرت تھی، اس وقت عمر بن خطاب غیر اسلام میں تھے، بات کیا ہے؟ اب انہوں نے بتایا بات یہ اتنی اور اہمیت اس عورت کو کیوں دے رہی ہے۔ بعد میں یہ پتہ چلا ایک دن تیوہار کے بیچ میں ان کے جو بکرا جا رہا تھا وہاں سے آپ جانے کے بھیتر انہوں نے خراب کر دیا، اس میں پیشاب کر دی وغیرہ، انہوں نے سنا دیا۔ تو کسی ان پڑھ حارس نے، محافظدار نے، پاسدار نے، واچ مین نے اس بکرے کو کاٹ دیا۔ راجہ کو سن لیا، راجہ نے فوراً اس کا سر قلم کر دیا، یہ چوکیدار کا ایک کام کن نے کر دی، ان کی بکرے کو کنہوں نے کاٹا۔ اب یہ بات بھی ایک راج ایک بکرے کی بدلے میں ایک حارس کو کاٹا ہے، بات کیا ہے؟ یہ بات تو بتائیے کیا بات ہے؟ بولا یہ راجہ نے اپنے جب راجہ کے قلعہ بنا رہے تھے تو یہاں ایک خاتون، یہ خاتون کا گھر جو ہے اس قلعے کا جہاں آج بنے اس جگہ میں ان کی جگہ تھی، اس پہ چراغ آتی، وہاں بکرے گائیں چرایا کرتی تھی۔ اب انہوں نے راجہ نے ان سے ریکویسٹ کری، خاتون یہ زمین ہے نا ہمیں دیجیے، ہم معاملے میں آپ کو بہترین جگہ بھی دیں گے، وہ چراگاہ بھی دیں گے۔ اور عورت نے اس وقت کہی تھی جب آپ کا دربار کا ادھر سے ہمیں پار کرنا ہوگا تو آپ تو ہمیں روکیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ نہیں، راجہ نے عہد کیا کبھی بھی آپ اس راستے سے گزریں گے تو آپ اپنے گائیں اور بکرے لے کے جا سکتے، کوئی رکاوٹ نہیں، ہم آپ کو راستہ جوڑیں گے۔ اب ایک کافر راجہ اتنی اہمیت میں وفاداری کرتا ہے، بات سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ ایک کافر راجہ اتنے اہمیت کے ساتھ اپنے زبان میں جو عہد لیا وہ پالن کرتا ہے۔ عمر مسلمان ہے، اگر آپ خاتون کو کوئی خرابی کر دیے تو آپ کا سر قلم کر دوں گا، یہ تھا وہ خط کا مضمون۔ تو اس لیے میں نے جلدی ایکشن کیا ہے اور آپ کی جو زمین جو ہے فوراً خالی کر دیا ہے۔ یہ تھے عمر بن خطاب۔ اب دیکھیے یہاں غیر مسلم کی زمین ہے، مسجد میں مسلمان کہاں اقرا جبریہ میں کسی کو بدل کر رہے، کسی کا چین رہے، چھپٹ رہے۔ اسلام عدل سے پھیل گیا دنیا میں،
اسلام میں یہی عادل نے دیکھا پورے دنیا میں اسلام پہلا، کبھی ظلم نہیں کیا اسلام نے. یہ ہے. ایک اور دفعہ وقت ہو چکا ہے، مزید ہے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے میں بات کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی انہی کی زندگی سے بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہے. خالی آپ کو کہانی نہیں، اس میں وفاداری، زبان کی اہمیت، کام کرنے میں پرخلوصی، یہ ساری باتیں ہم اپنے زندگی میں اپنانا کام، کیونکہ ہم ان کے متبع ہیں. قرآن فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. جو مہاجرین انصار ہیں اور وہ سابقین سبقت حاصل کر لیا، وہ لوگ بھی جو انہیں پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی انہیں پیروی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب عطا فرمائیں.